جب بھی میں کسی مسئلے کے حوالے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں یا اپنی کوئی رائے دیتا ہوں تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ کامنٹ سیکشن میں آ کے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں تو ہمیں بھی پتہ تھی، آپ نے تو بس مسئلہ بتا دیا، سلوشن نہیں بتایا، حل بتائیں، حل کیا ہے؟ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل کا جو حل ہے وہ کیا کھیتوں میں کہیں پڑا ہوا ہے یا کسی مٹکے کے نیچے ہے کہ بس لانا ہے اور اپلائی کر دینا ہے؟ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے سے پہلے اس پرابلم کو ڈائسیکٹ کرنا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ پرابلم ہو کس وجہ سے رہی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مرض کی تشخیص ضروری ہے۔ جب آپ مرض کو سمجھیں گے، اس کے ہونے کی وجوہات کو سمجھیں گے، تب ہی آپ اس کا علاج کر سکیں گے۔ لیکن ہماری تو بحیثیت قوم یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم ہر وہ چیز خرید لیتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بواسیر ٹھیک ہوتی ہے۔ یعنی ہم انجیر، زیتون، کلونجی، السی، کوئی دھاگا، چھلا، کچھ بھی جس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہو کہ اس سے بواسیر ٹھیک ہوگی، ہم وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ چیز نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے بواسیر کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ جان لیں کہ بواسیر ہو کس وجہ سے رہی ہے تو شاید ہمیں علاج کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ آج کل بہت زیادہ سیاسی گرما گرمی ہے اور ہر کسی کے پاس ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ حقیقی آزادی دلائے گا، کوئی کہتا ہے کہ وہ ترقی، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس اسلامی نظام کا ایک ایسا نسخہ، ایسا فارمولہ موجود ہے کہ سارے غم دور ہو جائیں گے، اور کوئی تو مدتوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ وہ روٹی کپڑا اور مکان دلائے گا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو آپ کے مسائل حل کرنے کے دعوے دار ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو پلتا ہی آپ کے خرچے پہ ہے۔ ہمارے جیسے عام لوگ جو یہ کھیت اگاتے ہیں، جو معدنیات نکالتے ہیں، جو ملازمتیں کرتے ہیں، جو ٹیکس بھرتے ہیں، وہ اس اشرافیہ کو پالتے ہیں۔ ہمارے مسائل کی وجہ ہم نہیں، یہ اشرافیہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ اشرافیہ ہمارے مسائل حل کر دے گی۔ یعنی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب علماء کرام کی جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم پارلیمان جائیں گے، 2/3 حکومت بنائیں گے، 2/3 اکثریت کی حکومت بنائیں گے، اور اس کے بعد اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ اور اسی طریقے کے باقی بھی انقلابی لیڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہلے ایک دفعہ حکومت میں آئیں گے، جمہوریت پہ اپنا جو ہے وہ ایک تسلط قائم کریں گے، اس کے بعد ہم لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل پارلیمان میں موجود ہے؟ کیا مسائل پارلیمان میں ہیں؟ مسائل معاشرے میں ہیں۔ جن رویوں کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جن چیزوں کو، جن برائیوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ معاشرے میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ختم کرنا ہے تو اس کی ابتدا معاشرے سے ہوگی۔ کون سی مذہبی جماعت ہے جو واقعی اسلامی نظام کے لیے کوئی تحقیقی کام کر رہی ہے یا اس حوالے سے لوگوں کو کوئی گائیڈ لائن دے رہی ہے؟ نہیں، وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم جیتیں گے اور اس کے بعد ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو مرضی بول دیں، وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، ہمارے یہی کافی ہے کہ بھائی اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بھائی 40 سال سے حکومت میں ہیں، اس کے بعد بھی آپ کی رعایا غریب ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر سے اتنی قربانیاں دے دی ہم نے، اب ہم اور کیا کریں؟ تو سب کے پاس نہ کوئی سلوشن ایسا موجود ہے جس سے وہ صرف اپنی خامیاں جسٹیفائی کرتے ہیں یا دوسروں کے کیڑے نکالتے ہیں۔ اب تک ان تمام سیاسی جماعتوں اور ان تمام لیڈرز جن کے پیچھے ہم اپنے ہمسایوں سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے لڑ رہے ہیں، ان تمام لوگوں نے ابھی تک آپ کو آپ کے مسائل کا سلوشن نہیں بتایا، کیونکہ یہ پرابلم کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور یہی عادات انہوں نے آپ میں منتقل کر دی ہیں کہ آپ بھی اپنے مسائل سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ ہمارے مسائل کی بنیادی وجہ ہے کیا۔ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے جو ڈراموں میں اور افسانوں میں اور کتابوں میں لکھی جاتی تھی کہ یہ وڈیرے ہمیں اس لیے تعلیم نہیں دینا چاہتے کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کر لی تو ہمیں شعور مل جائے گا، اور اگر ہمیں شعور مل گیا تو ہم ان کے غلام نہیں رہیں گے۔ آج تعلیم بھی ہے، آج شعور بھی ہے، پھر بھی ہم پروپیگنڈا کے پیچھے چلتے ہیں، پھر بھی ہم کھوکھلے نعروں اور جھوٹی تقریروں کو فالو کرتے ہیں۔ جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے، آپ کے مسائل بواسیر کی طرح یوں ہی رہیں گے۔ ان کے علاج سے پہلے ان کی تشخیص کر لیں۔